امام اول امام علی المرتضیٰ اور ظاہر کے امام اول حضرت ابوبکر صدیق. آج مجھے یہ ایک بندے نے کہا کہ آپ یہ امت کا مسئلہ حل کر دیں. وہ داتا صاحب نے جیسے کیا میں وہ آپ کر دوں گا. کہ داتا صاحب نے اس طرح حل کیا کہ داتا صاحب نے 2 حصے لیے ہیں. ایک مانجی سے ہے کہ جس نے کہا کہ حضور نے اللہ پاک کو دیکھا اس نے حضور پر جھوٹ باندھا، پھر آج کا انکار ہو گیا. پھر آگے ابن عباس کی حدیث پاک لی ہے کہ حضور نے فرمایا ابن عباس کو کہ میں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. داتا صاحب نے فرمایا یار لڑتے کیوں ہو، صوفی آئے لڑائیاں مکانے کے لیے ہیں. داتا صاحب نے فرمایا کہ جو حدیث اماں جی سے روایت ہے اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کا یہ جو باطن ہے جس کو کیا بولتے ہیں بشر کا انکار کفر ہے. کوئی آدمی کہے کہ حضور بشر نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا. وہ بشر تو نہیں پھر دیکھ سکتا نا. جن آنکھوں نے دیکھا وہ آنکھیں اور تھی، جن اکھاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگنے لگ پیاں. فرمایا کہ ظاہر میں نہیں دیکھا، یہ حدیث پاک بھی ٹھیک ہوگی. باطن میں دیکھا، یہ حدیث پاک بھی ٹھیک ہوگی. اب آگے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں گا کہ امام اول امت میں ابوبکر صدیق ہے. ظاہر کے خلفاء کی ترتیب داتا صاحب نے ویسے ہی دی ہے. اب کوئی داتا صاحب سے بھی سیاںا بن جائے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ باطن معرفت ولایت حقیقت کے ولایت امام اول کون ہے؟ علی المرتضیٰ. ظاہر جو ہے نا، ظاہر جس میں خلافت ہے، ظاہر کی نماز، باطن کے امام اول علی المرتضیٰ، ظاہر کے امام حضرت ابوبکر صدیق ہے. ہم سب کے مانی ہیں جو ان بڑی ہستیوں میں دراڑیں ڈالتا ہے. خدا کی قسم اس کی نسلوں میں دراڑیں پڑتے ہیں. جب قرآن کہتا ہے کہ میں ان سے ان کے بارے میں پوچھوں گا، تم سے تمہارے بارے میں، تم ممے لگتے ہو پھر ان کو بڑے لوگوں کے بارے میں. ایک سنیارے کا، ایک لوہار کا کیا کام ہے سنیارے کے کام میں ہاتھ ڈالے؟ وہ تو سونے کا بیڑا غرق کر دے گا، ایسی سٹ مارے گا. سنیارے پہ بات کر سکتا ہے؟ لوہار اپنے لوہار، ہم تو لوہار بھی نہیں ہیں اور جو ہاتھ مارتے ہیں بڑے بڑے صحابہ پر. ان کی ترتیب جو داتا صاحب نے بتائی ہے کہ ظاہر کے جو امام ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضور نے ان کی امامت میں نماز پڑھی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کی زندگی میں نماز پڑھی. اللہ اور خلفاء میں بظاہر جو دنیا کا نظام ہے اس میں آپ امام اول ہیں. باطن کا جو نظام ہے اس میں حضرت علی المرتضیٰ امام اول ہے. اختلاف ختم ہو گیا. امت میں جو اختلاف تھا کہ یہ امام اول ہیں، وہ امام اول ہیں، یہ ظاہر کے امام اول ہیں، وہ باطن کے امام اول ہیں. پھر اصرار فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو میں علی کو کہاں رکھتا ہوں. ہائے ہائے، جان نکل جائے گی آپ کی. پہلے میں بھی نہیں ان کو سنتا دیکھتا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا نا اس کے بعد میں ان کو سلوٹ مارتا ہوں. قرآن کے غوطہ زن ہے وہ، انہوں نے ساری زندگی قرآن میں گزار دی. ڈاکٹر اسرار نے مجھ سے پوچھتے ہو میں علی کو کہاں رکھتا ہوں. کل صحابہ میں، کل صحابہ سے، کل تابعین، کل تبا تابعین، کل کتب، کل غوث، کل نقیب، کل اوتاد، کل اخیار، کل ابدال، کل ولی اللہ، سب سے آگے میں علی المرتضیٰ کو رکھتا ہوں. سبحان اللہ. جب اس بندے نے یہ بات کی نا تو جو گلے شکوے تھے نا میں کہ جا علی کے صدقے سارے معاف کیے. تو گالی ہو جی کر چلی. کل صحابہ. لیکن یہ باطن امام علی المرتضیٰ باطن کے امام ہے، روح کے امام ہے، اصل کے امام ہے، فروع کے امام حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس کی خلافت کی ترتیب بھی ویسے ہی ہے جو اللہ نے پہنچائی. ہم کوئی وہاں تھوڑے تھے کہ ہم کہیں کہ 6 مہینے بعد بیعت کی تو یار یہ باتیں لوگوں نے لکھ دی، آپ لوگ ان کے پیچھے چل پڑے. آپ قرآن کے پیچھے چلیں. یہ وہ برحق کتاب ہے جس کا اللہ نے وعدہ لیا. باقی تو مسلم بخاری کا وعدہ بھی کوئی نہیں ہے، قرآن کا وعدہ ہے. جو چیز اختلاف میں ڈالے وہ قرآن نکالتا ہے. قرآن نے کہا کہ وہ ایک گروہ تھا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم بھی ایک گروہ، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. روویں ساکاں نوں اپنی خیر منا. نمازاں ساڈیاں 5 سیدھیاں نہیں گیاں. جھوٹ سچ یہ وہ اسی نیر پائے ہوئے نے تے گلاں ساڈیاں اسی کیویں جا کے ہاتھ مارنے ہیں. وہ اتنی بڑی جگہ دم مارنے کی جگہ نہیں ہے. خدا کی قسم ان موضوعوں کو بحث نہ بناؤ. حضور پاک کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے. مولا علی کی ذات، صحابہ کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے، ان کی اطاعت کے لیے یا درود کے لیے ہے. سبحان اللہ. حضور پاک کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، اطاعت کرنی ہے، بحث نہیں کرنی. بحث تو آپ کو برباد کر دے گی.
اور اسی طرح ان بڑی ہستیوں میں اگر کوئی اختلاف تھا تو رب نے کہا میں جنت میں ان کے دل صاف کر کے ان کو تختوں پہ آمنے سامنے بٹھا دوں. لیکن فضیلتوں کا انکار نہیں ہے. 300 آیتیں اتری ہیں مولا علی کی شان میں جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. ایک آیت ایسی ہے 2 لاکھ صحابہ میں سے صرف علی پاک نے اس پہ عمل کیا اور کسی نے نہیں کیا. ایک آیت اتری جب میرے نبی سے بات کرو تو پہلے صدقہ دے لیا کرو. کیا کیا کرو؟ حضرت علی جانتے تھے کہ یار کام اوکھا تھا, کام نبٹ جانا ہے. آپ اس آیت کے اترتے ہی مارکیٹ میں گئے, کچھ خریدا اور جلدی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور نبی پاک سے آگے کچھ باتیں کی. اتنی دیر میں آیت منسوخ ہو گئی. کسی کو موقع نہیں ملا 6666 آیتوں میں سے اس سے ایک آیت پہ عمل کرنے کا. پھر کون کہہ سکتا ہے کہ علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ 300 آیتیں. پھر جو 2 بڑی آیتیں ہیں جو اہل بیت پر اتری ہیں, علی ان کے امام ہیں. پہلے کیا, ساری امت کے لیے ایک ہی حکم ہے. اللہ نے امت سے کہا, پوری امت سے, خبردار نجاست کے قریب نہ جانا. جب باری آئی علی المرتضیٰ کی, اہل بیت کی, حسن و حسین کی, مصطفیٰ کی, تو اللہ نے نجاست سے کہا خبردار ان کے پاس بھی نہ جائیں. یار آیا تھا قرآن پاک کی, مزہ آیا نہیں؟ سارے قانون ہی بدل کے رکھ دیے. پھر قرآن میں اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کچھ نہیں مانگتا تم سے. میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تبلیغ کرتے کرتے. بس میری آل سے یعنی علی سے, میری آل سے یعنی فاطمہ سے, میری آل سے یعنی حسن سے, میری آل سے یعنی حسین سے محبت بھی کرنا, مودت بھی کرنا. اللہ نے حکم دیا. یہ در امتیاز ہے اہل بیت کا, علی کا در امتیاز ہے. یہ علی امام ہے, اس لیے باطن کے امام ہیں اور ظاہر کے امام ہمارے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. خلافت کی ترتیب بھی وہی رہے گی جو سید حجویر نے کتاب میں اتاری. 30 سال خلافت رہی, اس کے بعد ملوکیت ہے. بادشاہ کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. باقی اس کا بیٹا بہت بدبخت تھا, اس نے بہت ظلم کیا. اس کا بیٹا 39 یا 42 سال کی عمر میں یزید بدبخت مر گیا, دنیا سے چلا گیا. اس کا بیٹا تھا معاویہ بن یزید. 40 دن اس نے حکومت کی. اس نے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا جامعہ مسجد میں اور کہا کہ میرا باپ ایک ظالم قاتل آدمی تھا, اس حکومت کے نیچے حسین کا خون ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت پہ جس میں حسین کا خون ہو, جس کے نیچے خلافت نہیں کہنا چاہیے, بادشاہت منہ پہ دے ماری اور جنگلوں کی طرف بھاگ گیا. رحمت اللہ علیہ. وہ اچھوں میں برے, بروں میں اچھے,